آپ لوگ اور بات سے کریں گے تو بتایا اردو میں 4 چیزیں فرض ہیں. اردو میں فرض کتنے؟ 4 فرض ہے اردو. اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ کا وضو بالکل بھی نہیں ہوگا. وہ 4 فرض ہر طالب علم کو، ہر وضو کرنے والے کو یاد ہونے چاہیے. سب سے پہلا فرض وضو میں ہے پورا چہرہ دھونا. کیا؟ پورا چہرہ دھونا یہ فرض ہے، پہلا فرض. اور دوسرا فرض دونوں بازو پنکھوں سمیت دھونا. اور تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا. اور چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں پنکھوں سمیت دھونا. یہ 4 فرض ہے وضو میں. کتنے فرض ہے؟ اگر اس میں سے کوئی ایک فرض بھی رہ جائے گا تو آپ کا وضو مکمل لہٰذا جب بھی وضو کریں ان 4 چیزوں کو بڑے اہتمام کے ساتھ دھونا. اگر ان میں سے چہرہ ہے بیساکھی کے بالوں سے دھونے کی نیچے تک 1-5 کلو سے 10 کلو تک یہ پورا چہرہ ہے. اگر اس میں کوئی بھی جگہ خشک رہ گئی تو آپ کا وضو آنکھوں کے کنارے ہے، اسی طرح کے ہماری پٹیاں ہیں یا ناک کے نترے ہیں، یہ جگہ خشک رہ جاتی ہیں تو اچھی طرح مل کے اسے دھونا ہے. اسی طرح آپ کے دونوں بازو پونیوں سمیت دھونا یہ دوسرا فرض ہے. اگر اس میں بھی کوئی جگہ خشک رہ جائے گی تو آپ کا وضو. چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ دوسرا فرض ہے. چوتھائی سر سے بعد سر کا چوتھا حصہ کم از کم چوتھے حصے کا مسح کرنا چاہیے اردو میں. اور چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹکوں کے ساتھ دھونا. یہ بھی اردو میں کیا ہے؟ یہ تو 4 وہ چیزیں ہیں جو انتہائی ضروری ہے. ان کے بغیر وضو ہو ہی نہیں سکتا. اس کے علاوہ وضو کی سنتیں 13 ہیں. وضو کی سنتیں کتنی ہیں؟ وضو کی کتنی سنتیں ہیں؟ اگر ان چیزوں کا آپ کریں گے تو آپ کا وضو سنت کے مطابق ہو جائے گا اور آپ کو ثواب بھی ملے گا. اور دوسروں میں 4 چیزیں مقبول ہیں. اگر آپ وضو کے دوران وہ 4 کام کریں گے تو آپ کے وضو کا ثواب ملے گا. اور وضو کے 8 چیزیں وہ ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہ ہیں جن سے وضو جاتا ہے. آج ہم سب سے پہلے وضو کی سنتیں شروع کرتے ہیں اور سنت کے مطابق وضو بھی کریں گے. وضو کی سب سے پہلی سنت ہے نیت کرنا. پہلی سنت کیا ہے؟ نیت کرنا. کیا نیت کرنا؟ جب آپ وضو کرنے جائیں تو آپ اس نیت کے ساتھ وضو کریں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے وضو کروں. کیا نیت کریں گے؟ اس کے ارادہ دل میں کر لیں یا زبان سے کہنے، دونوں طرف سے. جب آپ نیت کر کے وضو کریں گے تو پھر آپ کو وضو کرنے کا ثواب بھی. جب بھی وضو کریں اس نیت سے کریں میں وضو کر رہا ہوں تاکہ میں پاک ہو جاؤں اور میں نماز ادا کروں. یہ وضو کی پہلی سنت ہے. وضو کی دوسری سنت وضو شروع کرنے لگے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا ہے. وضو شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ پڑھ کر وضو شروع کریں گے تو آپ کا وضو سنت کے مطابق ہے. اور وضو کی تیسری سنت ہے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا. ابھی جو بیٹھے ہوئے یہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھو کر دکھائیں گے. آپ کو 3 بار دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھوئیں گے. یہ دکھتے ہی پٹی کو دھوئیں بھائی. پہلے سیدھا ہاتھ پھر الٹا ہاتھ. پانی تھوڑا استعمال کرنا. یہ وضو کی صورت ہے کہ 3 بار دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا. 3 بار دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھو دیے. اس کے بعد اب آپ کے سامنے مسواک رکھیے. مسواک اٹھائیں اور دانتوں پر مسواک کریں. اگر مسواک کسی کے پاس نہ ہو تو انگلیوں سے دانتوں کا خلاف کریں. انگلیوں کو دانتوں پر مسواک کریں. سیدھی طرف مسواک کریں. آپ نے سب سے پہلے وضو کی نیت کی
दूसरे नंबर पर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और फिर आपने दोनों हाथ ऊपर तक धो लिए, सुन्नत हो गई। उसके बाद आपने जो सुन्नत ये कि मिसवाक करें, उंगली से पहले क्या करें? मिसवाक करें। अगर मिसवाक ना हो किसी के पास तो वो उंगलियों को दांतों पर मलेंगे, ये भी मिसवाक के कायम काम करें। मिसवाक हो गई। इसके बाद 3 मरतबा कुल्ली करें अच्छी तरह। अब 3 मरतबा अच्छी तरह कुल्ली करें, पानी मुंह में रखें और उसे घुमाएं। और अगर गरारा करना चाहें तो गरारा भी करें। अगर रोजा ना हो तो वुज़ू में गरारा करना भी सुन्नत है। 3 बार कुल्ली करें अच्छी तरह। 3 मरतबा नाक में पानी डालें इस तरीके से कि आप पानी हाथ में लेकर नाक के पास रखेंगे और ऐसे सूंघेंगे जैसे खुशबू को सूंघा जाता है। और उसके बाद उल्टे हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करें। सीधे हाथ से नाक साफ करना मकरूह है। उसके बाद पूरा चेहरा 3 बार पूरा चेहरा धोना अच्छी तरह मलकर कि कोई जगह खुश्क ना रह जाए। जो बैठ साथ खड़े वो देखते रहे। पूरा चेहरा 3 बार धोना और जिसकी दाढ़ी का फिलहाल करना मतलब है। चेहरा धोते वक्त दाढ़ी का फिलहाल करना भी है। जिसकी दाढ़ी है, दाढ़ी 2 तरह की होती है। कुछ दाढ़ियां वो होती है जो हल्के के बाल हैं, उनमें से जिंद नजर आ रही है, नजर आ रही है हल्की सी दाढ़ी। उनके लिए फर्ज है कि वो पानी को जिंद तक पहुंचाना जाए। और दूसरी दाढ़ी वो होती है जिनके बाल घने हैं, जैसे हमारी दाढ़ी है, अब नीचे की जिल्द नजर नहीं आ रही तो ये लोग जिल्द तक पानी नहीं पहुंचा सकते। इनके लिए सही तरीका क्या है कि हाथ में पानी लेके इस तरह पानी हाथ में लेकर ये थोड़ी है इसके नीचे रखिए और उसके बाद इस हाथ से ऐसे दाढ़ी करना। आपका खुद जो है निकल की तरफ रहेगी और उंगलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। ऐसे आपने दाढ़ी ये उनके लिए है जिनकी दाढ़ियां घनी और जिनकी थोड़ी बहुत दाढ़ी है, जिनसे जिल्द नजर आ रही है, उनको पूरी जिल्द धोना जरूरी है गुस्ल में और वुज़ू में सुन्नत है। ठीक है भाई। इसके बाद 3 मरतबा दोनों हाथ कोहनियों समेत 3 बार दोनों बाजू कोहनियों समेत इस तरह से कोई जगह खुश ना रहे। ये वुज़ू का दूसरा फर्ज है। कोहनियों तक दोनों हाथ धोना वुज़ू में दूसरा फर्ज है। ये बहुत अहम हिस्सा है वुज़ू में। अगर कोई जगह खुश रह गई तो अच्छी तरह दोनों बाजू कोहनियों समेत धोइए। उसके बाद उंगलियों का फिलहाल करना है इस तरीके से बाएं हाथ की उंगलियों को दाएं हाथ की उंगलियों में डालते और फिर दाएं हाथ की उंगलियों को बाएं हाथ की उंगलियों में डालते। ये उंगलियों का फिलहाल ठीक है ना। बाएं हाथ की उंगली को दाएं हाथ की उंगली में दाखिल किया और फिर दाएं हाथ की उंगलियों को बाएं हाथ की उंगली में दाखिल किया। ये फिलहाल उंगलियों का हो गया। और ये कब किया जाता है जब आप दोनों बाजू पहुंचे समय। इसके बाद आपने चौथा पूरे सर का मसा करना सोचा है। पूरे सर का मसा करना है। आपने उंगलियों को इतना बना सबसे पहले आपने पेशानी के बालों से शुरू करना है और इन उंगलियों को 3 उंगलियों का आपका इस्तेमाल करें और न्यू रखना पीछे की तरफ ले लिया। सबसे उंगलियां इस्तेमाल पीछे तरफ से यहाँ पर छोड़ दिए नहीं। अब जो हमारी हथेली है इस हथेली को पीछे आगे तक कैच करा है। उसके बाद ये उंगली खाली रह गई उसको 5 मिनट तक घुमाएं और इस अंगूठे को उंगलियों के बाहर हाथ का हर हिस्सा एक बार
یہ ہے سر کے مسئلے کرنے کا پہلے آپ انگلیوں کو لے کے جائیں گے پیچھے کی طرف، انگلی استعمال ہو گئی، اس کے بعد ہتھیلیوں کو آپ پیچھے سے آگے کو اسٹیٹ کرائیں گے، ہتھیلی استعمال ہو گئی، پھر شہادت کی انگلی کو دونوں کانوں کے اندر گھما کر کانوں کا مسئلہ کریں گے اور انگوٹھے کو کانوں کے پاس، اور اس کے بعد جو ہاتھ کی کنڈ رہ گئی اس سے آپ گردن کا گردن کا مسئلہ کریں کہ آپ اس کا مسئلہ اس کے بعد آپ دونوں پاؤں دھوئیں گے، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ بھی وضو کا فرض ہے، اور 3 بار دھونا یہ سنت ہے، اور آپ نے پاؤں کو اچھی طرح دھونا ہے، کوئی ایڑی کا حصہ کچھ نہ رہ جائے، اور پاؤں کی انگلیوں کا خیال بھی کرنا۔ پاؤں کے انگلیوں کے خیال کا طریقہ کیا ہے کہ الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی، الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے آپ نے پاؤں کے انگلیوں کا خیال اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ کا سیدھا پاؤں ہے، یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، اور پھر چھوٹے پاؤں کے یہاں سے سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے الٹے پاؤں کی چھوٹی انگلی پر آپ نے ختم کر، اور کرنا کس سے؟ الٹے ہاتھ کی انگلی آپ نے چھوٹی انگلی یہ پاؤں کی انگلیوں کا خیال ہو، اس طریقے سے خیال کر رہے دکھائیں سب خیال نہیں ایسے نہیں کرنا، خیال ایسے شروع کرنا ہے، سیدھا پاؤں ہے چھوٹی انگلی سے شروع کرنا، چھوٹی انگلی سے آپ نے شروع کیا، اب الٹے پاؤں میں آ جائیں اور الٹے پاؤں سے یہاں سے لے کے ایسے ہی اس طریقے سے آپ انگلیوں کا خلاف ہوا اس طرح وہاں سے خیال ہو گیا، ایریا بھی اچھی طرح اچھی طرح ملکہ گورنمنٹ ہر حصے کو اور پانی ہر حصے سے آپ نے پہنچانا ہے، اور اس کے علاوہ ترتیب سے وضو کرنا، ترتیب سے وضو کیا اس کے مطلب یہ کہتے ہو پہلے آپ کو دھو رہے ہیں اور پھر آپ مسا کر رہے ہیں، پھر آپ جو ہے نا ہاتھ دھو رہے ہیں، پھر آپ کلی کر رہے ہیں، یہ بے ترتیبہ وضو ہے، ترتیب سے وضو کرنا سنت ہے، اور بے در پہ وضو کرنا بھی سنت ہے۔ بے در پہ وضو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی حصہ خود نہ ہونے پائے کہ دوسرا حصہ دھو دیا، آپ نے منہ دھویا اور منہ دھونے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اور آپ بازو دھونے میں اتنی دیر لگا دی کہ آپ کا چہرہ کھلا پڑتا، یہ سنت ہے، یہ تر رہے ہیں اور آپ کے بازو دھو گئے، بازو تر رہے ہیں اور آپ کا مسا ہو جائے، ایسے کہتے ہیں بے در پہ وضو کرنا، ٹھیک ہے۔ اور وضو کرنے کے بعد وضو کی دعا، وضو کی دعا کیا ہے؟ دوسرا کلمہ شہادت ہے، وہی وضو کے بعد آپ کو پڑھنا چاہیے، اشہد ان لا الہ لا شریک لہ اس کے بعد ایک اور دعا بھی آتی ہے، اگر وہ یاد کریں گے تو آپ کو اس کا پڑھنے کا بھی سوال ملے گا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا ذاتی گھر دے اور بہت بڑا گھر دے، اس کے لیے آپ وضو کے بعد ایک دعا پڑھ لیا کریں، آپ کو گھر بھی ملے گا اور بڑا گھر بھی ملے گا، اور آپ کا اس کے بعد آپ کو مکمل ہو گیا، کوشش کریں وضو کے پانی کا استعمال کم سے کم ہو۔ اچھا وضو میں مکروہ کیا چیز ہے؟ وضو میں مکروہ یہ ہے کہ آپ ناپاک جگہ پر وضو کر رہے ہیں، یہ مکروہ ہے، تو بیت الخلاء ناپاک وہاں پر وضو نہیں کرنا چاہیے۔ وضو کے دوران آپ باتیں کر رہے ہیں لیکن آپ کے وضو کا سارا ثواب ختم، اگرچہ آپ سنت کے مطابق کر رہے ہیں لیکن وضو کرتے وقت اگر باتیں کریں گے تو آپ کے وضو کا ثواب ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح وضو میں کوئی خلاف کام کرتا ہے، سنت کے مطابق وضو کریں گے تو آپ کو پورا پورا ثواب بھی ملے گا اور وضو بھی آپ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئندہ اس کے مطابق وضو کریں گے۔ وضو کا خاص کتنا ہے؟ وضو کی سنتیں کتنی ہیں؟
दूसरों में मजबूत काम और वुजू किन चीजों से टूट जाता है? 8 चीजों से वुजू टूट जाता है, जैसे पेशाब, पखाना, हवा का खारिज होना, फिर भर के अच्छी आ रही है आपको, या आप नमाज के दौरान आवाज के साथ हंस गए, इससे भी आपको और टूट जाता है, या आप लेट कर या किसी सहारा लगाकर सो गए, इससे भी आपको वुजू टूट जाता है। ठीक है, तो इन तमाम चीजों से वो निकला और बस निकली काम से और आपको ये सब चीजें जिससे आपका वुजू टूट जाता है। लिहाजा आयशा सुन्नत के मुताबिक वुजू करें और दुरुस्त तरीके के मुताबिक वुजू करें, इससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें और वुजू के बाद दुआ की पढ़ें। वुजू के बाद क्या पढ़ेंगे आप? ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम।